مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ الہی آ گیا رمضان کا آخری عشرہ، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ایک بار پھر سلسلہ سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ سلسلہ آپ اسی وقت دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت اس سلسلے میں ہم حاضر ہیں تو ایک موضوع لے کر حاضر ہیں، جیسا کہ پچھلے سلسلوں میں حاضر ہوتے رہے ہیں۔ اور پچھلے سلسلوں میں جو ہم نے سیرت محسن انسانیت میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے اوصاف اور آپ کے صفات کے اعتبار سے کچھ تذکرہ کیا تھا، الحمدللہ عز و جل اسی کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ لیکن پہلے شامل کرتے ہیں سلسلے میں درود پاک کی فضیلت۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل 27واں روزہ ہے۔ شب قدر گزار کر 27ویں تاک رات گزار کر آج ہم 27ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یقیناً شب قدر کا ملنا، 27ویں رات کا ملنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے صدقے میں ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ویسے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، اور آج کے دن اور زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ آپ کے اتنے احسانات میں سے ایک یہ بھی عظیم ترین احسان ہے کہ ہمیں ایک ایسی رات عطا فرمائی، ایسا مہینہ عطا فرمایا جس میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی گویا کہ امت پر ایک شفقت ہے آپ کی کہ آپ کے ذریعے سے رب تعالیٰ اس امت کو کم عمل میں زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم نے سیرت محسن انسانیت میں ایک قسط اس اعتبار سے بھی کی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں پر، مدنی منوں پر شفقت، تو آج انشاءاللہ عز و جل اسی کی کنیکٹیوٹی ہے، اور ایک اور اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، بلکہ کئی اور اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ترجمہ، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو مگر رحمت بنا کر سارے جہاں کے لیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے رحمت بنا کے بھیجا ہے ساری کائنات کے لیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رحمت ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا کچھ تذکرہ جیسا کہ میں نے عرض کیا بچوں پر رحمت کے اعتبار سے، یہ ہم جداگانہ ایک قسط میں سیرت محسن انسانیت میں کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس رحمت کے کچھ مزید نظائر، کچھ مزید نظارے جو ہے وہ کریں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر رحمت و شفقت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین اسلام پہ شفقت و رحمت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں پر شفقت اور حشرات الارض پہ شفقت، پرندوں پر شفقت اور زمین اور آسمان پر شفقت و رحمت کے جو نظارے ہیں انشاءاللہ عز و جل اس سے کچھ سنیں گے اور سیکھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر بھی رحمت و شفقت ہیں، اور کیسے رحمت و شفقت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورہ توبہ
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق تمہارے پاس رسول آئے کہ تمہاری تکلیف ان پر شاق گزرتی ہے، تم تکلیف میں پڑ جاتے ہو، تم آزمائش میں آتے ہو تو یہ ان پر گرا گزرتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اور تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں اور مومنوں پر شفیق اور مہربان ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف و صفات بیان فرمائی، اس میں سے یہ بھی ہے کہ آپ ہر دم گویا کہ اپنی امت کی خیر خواہی اور اپنی امت کی بھلائی چاہنے میں مصروف عمل رہتے ہیں، یہی آپ کی سوچ کا محور رہتا ہے، اور امت کا مشقت میں پڑنا آپ کو گرا گزرتا ہے۔ آپ اپنی امت سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے اور کیسی شفقت فرمایا کرتے تھے، چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تیز آندھیاں آتی اور آسمان پر بادل چھا جاتے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ زرد ہو جاتا، غم و فکر کے آثار نمایاں ہو جاتے، اور کبھی آپ آگے کی طرف بڑھتے، کبھی پیچھے ہٹتے، جب بارش ہو جاتی تو آپ خوش ہوتے اور حالت غم جاتی رہتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا سبب دریافت کیا انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اس کی وجہ کیا ہے، جب آندھی اور اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ مبارکہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے، اس پہ غم کے آثار کیوں آ جاتے ہیں، فکر کے آثار کیوں آ جاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں قوم عاد کی طرح یہ عذاب ہو جو میری امت پر مسلط کر دیا گیا ہو، یعنی اپنی امت کی فکر ہے کہ کہیں میری امت عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں دعا فرمائی، یا اللہ جو شخص میری امت کے کسی کام کا والی و متصرف بنایا جائے، یعنی حاکم بنایا جائے، پس وہ ان کو مشقت میں ڈالے تو اس والی کو مشقت میں ڈال، اور جو شخص میری امت کے کسی کام کا والی بنایا جائے اور وہ ان کے ساتھ نرمی کرے تو اس کے ساتھ بھی تو نرمی کر، یعنی امت پر جو شخص شفقت کر رہا ہے، امت کے لیے جو باعث رحمت بن رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آسانی کا باعث بن رہا ہے، تو اس کو آپ آسانی کی دعا دے رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی آسانی ہو، اس کے لیے بھی مشکل نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے کام ایسے ہیں، یہ پورا ایک الگ مضمون ہے، لیکن میں انشاءاللہ عز و جل آج چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور رحمت کی کچھ جھلکیاں ہر حوالے سے میں پیش کرتا چلوں، آگے بھی بڑھنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر شفقت کے کیسے فرمائی کہ آپ دیکھیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کا قول حضرت ابراہیم کی نسبت بیان کیا کہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو قرآن کریم فرقان حمید میں آیا، ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے التجا کی کہ یا اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کی مغفرت فرما دے اور ان کو بخش دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اور اس کو تلاوت کرنے کے بعد پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یوں دعا کری، اللہم امتی اللہم امتی امتی، خدایا میری امت، اور پھر رو پڑے۔ آپ دیکھیے جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں، اللہ عز و جل کے محبوب کریم ہیں، وہ ہم گناہ گاروں سے کیسی محبت کرتے ہیں، اپنی امت سے کیسی محبت کر رہے ہیں کہ قرآنی دعائیں، قرآنی آیات پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں اے اللہ میری امت، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور ان سے رونے کا سبب دریافت کرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ حضرت جبرائیل حاضر خدمت ہو کر رونے کا سبب پوچھا۔ حضرت جبرائیل نے معلوم کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ امت کا غم۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے جبرائیل میرے محبوب کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے آپ کو، اور آپ کو غمگین نہ کریں گے۔
تو ان جو روایات ابھی تک میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کیسی رحمت، کیسی شفقت اور کیسی غمخواری رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے بہت سارے احکام اور احادیث میں ہمیں ایسی باتیں ملتی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بڑے مہربان تھے۔ جیسا کہ مسواک کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اگر اپنی امت کا مشقت میں پڑھنا گرا نہ ہوتا تو میں مسواک کو ہر نماز کے لیے لازم کر دیتا۔ اسی طریقے سے معاف کیجیے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی بہت ساری چیزوں میں جیسے کہ تراویح مستقل نہ پڑھنے کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و مہربانی اور آپ کی امت کی دستگیری کا ایک جو وہ نظیر ہے اس کی، وہ یہ بھی ہے کہ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا، وہ یہ کہ 50 نمازیں معراج شریف میں فرض کی گئیں لیکن 5 باقی رکھی گئیں، اور ثواب پوری 50 ہی کا رکھا گیا کہ 5 پڑھیں اور 50 کا ثواب پائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قیامت کی بھی کیفیت بیان فرمائی کہ قیامت میں امت پر کیسی شفقت فرمائیں گے، کیسی رحمت ہوگی، کیسی دستگیری فرمائیں گے، اور وہاں بھی نہیں بھولیں گے، وہاں پہ بھی یاد رکھیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حال اور میری امت کا حال اس شخص کے جیسا ہے جس نے آگ روشن کی، پس ٹڈیاں اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ ان کو آگ سے ہٹاتا تھا، سو میں کمر سے پکڑ کر آگ سے بچانے والا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے چھوٹتے ہو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں آگ سے بچانے والا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے چھوٹتے ہو، یعنی آگ میں گرنا چاہتے ہو گناہوں اور نافرمانیوں کے سبب۔ اب دیکھیے کیسی شفقت ہے اور کیسی مثال ارشاد فرمائی کہ ہم تو گویا اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنے اعمال بد کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم جہنم میں گرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گویا کہ ہماری کمر سے پکڑ کے جہنم میں گرنے سے بچا رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مقام غور و فکر ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے معصوم ہے، منزہ عن العیوب ہے، یعنی عیبوں سے پاک ہے، مالک جنت ہے، وہ امت پر کیسی شفقت فرما رہے ہیں، کیسی رحمت فرما رہے ہیں۔ دنیا میں بھی ہمیں سرخرو کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی ہماری آسائشوں کا، ہماری سہولیات کا گویا کہ خیال رکھتے ہیں، اور ہم کسی مشقت میں پڑیں، ہم کسی تنگی میں آئیں، اس سے بچاتے ہیں۔ اور آخرت کا معاملہ بھی خود ہی بیان فرمایا کہ ایسا ایسا ہوگا، میں تمہیں بچانے والا ہوں، میں تمہیں بچاؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس امت کے جو ہلاک ہو چکے ہوں گے لوگ گناہوں کے سبب، ان کی شفاعت کروں گا، جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے ان کی شفاعت کروں گا۔ یہ رحمت و شفقت نہیں ہے، یہ امداد اور دستگیری نہیں ہے۔ آج ہم خود پر غور کریں کہ ہمارا تعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہے۔ وہ ہم سے محبت فرما رہے ہیں، اتنی محبت فرما رہے ہیں، ہمارا کیا طرز عمل ہے، ہماری محبت کیسی ہے، اس کی حقیقت کیسی ہے۔ آج دعوت تو ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، خود سے بھی بڑھ کے محبت کرتے ہیں، لیکن مقام غور ہے، کہنا یہی چاہیے، زبان سے یہی ادا ہونا چاہیے، یہی تقاضۂ ایمان ہے، یہ تقاضۂ اسلام ہے، لیکن جو ہم کو بھول نہیں رہے، آج ہم ان سے غافل ہیں، آج ہم ان کے احکامات سے غافل ہیں، آج ہم ان کے طور طریقے سے غافل ہیں، آج ہم
فیشن میں مبتلا ہیں اور سنتوں سے غافل ہیں، جنہوں نے ہماری محبت میں، ہماری شفقت پر کمر بند رہے، ہماری خیر خواہی چاہتے رہے اور چاہتے ہیں، قیامت کے دن بھی چاہیں گے، ان کے احکامات کی ہمارے زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ آج جب ہم ایک پریکٹیکل لائف گزار رہے ہوتے ہیں، ایک تو زبان سے کہنا ہے کسی چیز کا ہاں یہ اچھی ہے اور یہ اچھی نہیں ہے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، میں بھی غور کروں، اب بھی غور کریں کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو ساری زندگی ہمیں نہ بھولے، شفقت ہی ہے نا، رحمت ہی ہے، جب دنیا میں تشریف لائے امت کو یاد کیا، جب اس دنیا میں رہے تو جیسے کہ ابھی ہم نے روایات سنی، واقعات سنے کہ امت کو یاد رکھا، امت کی دستگیری کی، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے قبر مبارک میں بھی ایک روایت کے مطابق لبہ مبارک کو جنبش ہو رہی تھی، فرما رہے تھے یا رب امتی امتی، اس وقت بھی امت کو یاد رکھا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر اس پہ بات کرنے جائیں گے تو بہت پھیل جائے گی، لیکن سیدھی سچی اور کھری بات یہ ہے کہ جو ہم کو نہ بھولا، دیانت داری کا تقاضا یہ ہے، ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان کو نہ بھولیں، ہم بھی ان کی محبت میں وارفتگی اختیار کریں، ہم بھی ان کی محبت میں کمال حاصل کریں اور ان کی محبت کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کریں۔ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو راضی رکھنا چاہتا ہے، اس کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس کے طور طریقے اپناتا ہے اور اس کے طور طریقوں کو، اس کی باتوں کو آگے بڑھاتا ہے کیونکہ اسے اچھی لگتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ جیسی شفقت و رحمت اور جیسی امداد و دستگیری آپ نے فرمائی اور آپ قیامت کے دن فرمائیں گے انشاءاللہ، ویسی کس نے فرمائی؟ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پکے غلام ثابت کر سکیں اپنے آپ کو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم غلام، مزہ تو تب ہے نا کہ قیامت میں وہ کہہ دیں ہاں یہ میرا غلام۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت پر شفقت، اور پھر علماء نے بیان کیا کہ امت اجابت ہی نہیں، یعنی مسلمان جو ہیں یہ امت اجابت کہلاتے ہیں کہ جن کو دعوت دی گئی اور انہوں نے دعوت اسلامی کو، دعوت اسلام کو، کلمہ توحید کو، توحید اور رسالت کی دعوت کو قبول کیا۔ دوسرے وہ افراد جو امت میں تو داخل ہیں لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جسے کہتے ہیں امت دعوت۔ تو اللہ کی رحمت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے وہ کمال عطا فرمایا، وہ رحمت للعالمین عطا فرمائی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے کافر بھی مکمل طور پر محروم نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سورہ انفال میں فرمایا گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ مژدہ سنا ہے، اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین سے کافروں کو بھی یہ حصہ عطا فرمایا کہ ان پر بھی عذاب مسلسل اور ایسا عذاب، ایسی گرفت کہ دنیا میں نیست و نابود ہو جائے، اس سے یہ محفوظ رکھے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ تو عمومی عذاب جو جس کی وجہ سے پوری قوم ہلاکت میں چلی جائے، پوری قوم ہلاک و برباد ہو جائے منکروں کی، تو اس سے انہیں روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال سے اور آپ کے عروج کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو، شفقت کو سمجھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت میں اضافہ فرمائیں۔ جی ہاں، محبت میں اضافہ ہوتا ہے،
کوشش کرنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ جب کسی شخص کے احسانات پتہ چلتے ہیں تو محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین پر، عورتوں پر بھی شفقت اور رحمت فرمائی۔ اگر آپ دیکھیں دین اسلام سے پہلے ہم جو بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے کہ دین اسلام سے پہلے بھی اور دین اسلام کے بعد بھی دنیا کی کسی مذہب، کسی دین، کسی فکر میں عورتوں کو، خواتین کو وہ مقام و مرتبہ نہیں ملا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی برکت سے، آپ کی تعلیمات کی برکت سے، آپ کے صدقے میں عورتوں کو حاصل ہوا۔ خواتین کے بارے میں آپ پہ نازل شدہ کتاب کے ذریعے سے آسانیاں ہوئیں، رحمت ہوئی، شفقت ہوئی، حقوق کا تحفظ ہوا۔ چنانچہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ کس سے؟ خواتین کے بارے میں فرمایا کہ اگر عورت اور مرد کا جو تعلق ہے تو عورت کے ساتھ معاملہ کیا کرنا چاہیے؟ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ذرا غور فرمائیے خواتین کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں کیا ہے کہ بالخصوص اگر دیکھیں خواتین میں آپ تو بیوی جو ہے یہ سب سے زیادہ مظلوم طبقہ ہے کہ اس پر جس کو دیکھو وہ زور چلا رہا ہوتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، بالخصوص خواتین کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، غور کیجئے۔ آئیے سنیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے اہل کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ اب غور فرمائیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے اچھا ہے۔ اہل خانہ کے ساتھ کیسا ہے، گھر میں اس کا ایٹیٹیوڈ، گھر میں اس کا کردار، گھر میں اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ اور فرمایا کیا، میں تم میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ اور اس کی تائیدات امہات المومنین بھی کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کانا خلقہ القرآن، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق جو تھے، اخلاق جو تھے، وہ تو قرآن کے مطابق تھے۔ گویا کہ جو قرآن میں احکام آئے وہ آقا کی سیرت میں عملی طور پہ نظر آتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، وہ آپ کے اخلاق کی تعریف و توصیف کرتی ہیں کہ اللہ آپ کو محروم نہیں رکھے گا، تنہا نہیں چھوڑے، کیونکہ آپ ان اخلاق عالیہ کے مالک ہیں، آپ کے غلام آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم میں اخلاق، تم میں بہتر وہ ہے کہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں، یقیناً بہتر ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور اب ہمیں توجہ کرنی چاہیے، مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم غور کریں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو معاملات بیان کیے جا رہے ہیں، بلکہ خود ہی بیان فرما رہے ہیں۔ آج ہم غور کریں تو بعض اوقات نظر شرم سے جھک جاتی ہے کہ معاشرے میں معزز نظر آنے والے افراد، معاشرے میں ایک مقام رکھنے والے افراد، جن کا اپنے گھر کی باؤنڈری وال سے باہر کا جو تعلق ہوتا ہے، اسٹیٹس ہوتا ہے، وہ بڑا شریفانہ ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے خوش اخلاق ہیں، جب ملتے ہیں مسکرا کے ملتے ہیں، نرمی سے ملتے ہیں، آگے بڑھ کے ملتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے اور اچھی ہی بات کہنا چاہیے اس، لیکن اس کا کمزور پہلو یہ ہے کہ اگر ایسے ہی بعض افراد کے گھروں سے پھر یہ شکایت آتی کہ گھر میں ان کے اخلاق ٹھیک نہیں، گھر والوں سے ان کے معاملات ٹھیک نہیں، بالخصوص گھر کی جو خواتین ہیں
چاہے والدہ ہوں، چاہے بچوں کی امی ہوں، بیوی ہو، چاہے بہنیں ہوں، چاہے بیٹیاں ہوں، تو ان کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ ناگوار معاملہ ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے، آپ کی سیرت سے ہمیں یہ درس نہیں ملتا۔ ہمیں سیرت سے جو درس ملتا ہے وہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ تربیت کا کام کرو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان خواتین اسلام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ وداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے ان کو عہد خدا کے ساتھ لیا ہے، لہٰذا ان کے معاملے میں ڈرتے رہو، کہیں سختی نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، کیونکہ آخرت میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ اور اہل خانہ کے ساتھ بھی اچھے سلوک کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، درگزر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے محاسن، ایک دوسرے کی خوبیوں پہ نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر یہ طریقے اپنا لیے تو آپ کی گھریلو لائف جو ہے یہ سکون میں آ جائے گی، انشاءاللہ ٹینشن لیس ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یتیموں، مساکین اور بیواؤں پر شفقت فرمائی، اور یہ فرمایا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پہ یتیم کی خبر گیری کرنے والے، یتیم کا خیال رکھنے والے کے لیے آپ نے اپنی انگشت، ان دونوں انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان جو کشادگی رکھ کر فرمایا کہ یتیم کا کفیل، جو یتیم کی کفالت کرے گا، اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، درمیان انگلیوں کا فاصلہ ہوگا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو شخص محض رضائے الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے لیے ہر بال کے مقابلے میں جس پر اس کا ہاتھ پھرتا ہے نیکیاں ہیں۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے ذرا، بظاہر یہ تعلیمات کتنی آسان کہ کسی یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر دیا جائے، لیکن اس یتیم سے جا کر پوچھئے کہ اس کی زندگی میں اس ہاتھ پھیرنے سے کیسی موٹیویشن آتی، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام یقیناً ہمارے نفسیاتی معالج بھی ہیں، روحانی معالج بھی ہیں، شفقت بھی فرماتے ہیں، رحمت بھی فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، اللہ نے چاہا تو سلسلہ سیرت محسن انسانیت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دیگر اوصاف اور کردار کے دیگر گوشوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مبلغین دعوت اسلامی بیان فرماتے رہیں گے، اور میں پہلے بھی مشورہ دے چکا ہوں اور ایک بار دوبارہ اس سلسلے کے توسط سے بھی آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا۔ مکتبۃ المدینہ نے دو بہت ہی پیاری کتابیں چھاپی ہیں، ایک کا نام ہے سیرت مصطفیٰ اور دوسری کتاب کا نام ہے سیرت رسول عربی۔ یہ دونوں سیرت کے موضوع پر کتابیں ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو بڑے اچھے انداز پہ بیان کیا گیا ہے۔ سیرت کی کتاب آپ لینے جاتے ہیں تو کبھی تو بہت مختصر ہوتی ہے، کبھی بہت طویل ہوتی ہے، کہ ایک جلدوں میں ہوتی ہے، لیکن آپ کے اعتبار سے یہ بڑی مفید کتابیں ہیں۔ یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے خرید بھی سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کا PDF ورژن آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا فیضان ہماری زندگیوں میں نظر آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان اب جا رہا ہے، ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مفید اور مضر غذائیں، جس میں ہم گزشتہ کچھ سلسلوں میں جو شریف کے حوالے سے، دال کے حوالے سے، تربوز کے حوالے سے اور مختلف غذاؤں پر ہم گفتگو کر چکے، اور جو ہماری صحت کے لیے مضر ہیں، جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا تھا کولڈ ڈرنک ہو گئی، انرجی ڈرنک ہو گئے، یا اسی طریقے سے مشروبات جو بازاروں سے ملتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں تجویز کیا تھا کہ ہم یہ اپنی اگر اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، یا افطار کے وقت اس طرح کے مشروبات اگر استعمال کرنے بھی ہیں تو ہوم میڈ ہونے چاہیے۔ فروٹ جیسے کیلے کا شربت بنا لیا گیا، یا اسی طرح لیمو پانی کا شربت بنا لیا، اور بھی اس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے تھے۔ تو آج بھی الحمدللہ عز و جل ڈاکٹر سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ اللہ کل خیریت سے ہیں؟ آج ڈاکٹر صاحب ہمارا موضوع کیا ہے، اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا رمضان شریف کے چند روزے جو ہے وہ گزرے ہیں۔ آج آپ ہمارے ناظرین کے لیے کون سی ایسی غذا تجویز کریں گے جو ان کے لیے جو ہے وہ مفید ہوگی، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں جن سے آپ بچائیں گے؟ آج کے جو ٹاپک ہے وہ ہم نے سلیکٹ کیا، جیسے کلونجی کے بارے میں ہم اکثر سنتے ہوئے آئے جی ہیں بالکل سنتے ہیں۔ کہ